جو بڑا یعنی آج کل کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کووڈ کے بعد جو پینڈیمک ہے وہ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے. اینڈ میں گھر میں گیا F11 میں، ہیوج ہاؤس ماشاء اللہ، فل آف لگژریز. ینگ سا بوائے تھا ان ہز ٹین ایج. ان کی مدر نے کہا کہ میرا بیٹا ڈپریشنس پہ ہے اور سب کچھ. جب میں لڑکے سے بات کی، ہز لائف واز پرفیکٹ لائک اینی تھنگ. نو پرابلم واٹس ایور، نو ہارٹ بریکس، نو ڈرگ ایڈکشن، نتھنگ ایٹ آل. لیکن لائف اسٹائل ایسا ہوا تھا جس میں اسپورٹس نہیں ہے اور سارا دن فون اور گیمز اور سب کچھ، اور ڈیفینیٹلی ایک ڈپریشن، ایک مینٹل النس بھی ہے. سو اور پھر جتنے زیادہ FAQs ریسیو ہوتے ہیں، میں انزائٹی میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں اسٹریس میں ہوں. سو ایک بہت بڑا ایک ایپیڈیمک بن چکا ہے پوری دنیا میں. اور اس میں یعنی وی شوڈنٹ بی نائیو کہ ٹو تھنک کہ صرف نان مسلم اس میں ہیں، مسلمان بہت زیادہ اس میں ہیں. اور آئی تھنک اس پہ آج بات کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی ٹروسی میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے، آپ اس میں کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. سو کیا خیال آپ کا ہے؟ یہ میرا بات کی نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، تو یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادات میں بھی ٹھیک ہوں، اور جو ہے میری نمازیں ہر لحاظ سے نا، میں بڑا میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، مطلب میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہوں، لیکن میں پھر انگزائٹی ڈپریشن میں کیوں آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا کے طور پہ اس بیماری میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ پہ اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ نے وعدہ رکھا ہے. وہ جو بیماری ہے نا، وہ آپ کو بڑا جو ہے نا ڈسپلن کرنے کے لیے آئی ہے، بڑی چیزیں سکھانے کے لیے آئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ پھر جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر بہت کیس بگڑا ہوا ہے تو وقتی طور پہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سٹارٹ میں اگر ایڈ اس کو کیا بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے، کیا وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی کا اور ڈپریشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے نیند کے اوپر دیکھیں کہ کہیں وہ راتوں تک مطلب صرف جاگتا تو نہیں رہتا، اور جب سوتا ہے تو پھر اس کو صبح کی کوئی ہوش نہیں ہے. مطلب پورے دن میں اس کی وہ روٹین کیسی ہے اس کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کوئی ایک ٹیچر، کوئی ایک استاد، کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتا ہے. کیونکہ پیرنٹس سے نا بچے چھپا رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور بعض اوقات پیرنٹس بڑے ہارش بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگزائٹی ڈپریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا ہے، ڈرامے کرتا ہے، اتنا تمہارے اوپر ہم نے اتنے تمہیں مہنگے اسکولوں میں ڈالا اور یہ دیکھو تم کیا نکل رہا ہے، سارا کچھ تو دیا ہوا، پھر کس چیز کی ڈپریشن ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کن خیالوں میں گم ہے، اس کے خیالات کس طرح کے ہیں. تو پراپر سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ بھی، لیکن سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ہیلپ دیں، کیونکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ بیمار ہے. میں تو بلکہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، کہتے ہیں میرے آئی بین پریکٹسنگ فار 35 ایئرس، اور میں بڑے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ 90% پلس جو جتنی بھی بیماریاں، مطلب اس کا ہر قسم کی بیماریاں، اٹ اسٹیمز فرام اسٹریس. کہتے ہیں سم سارٹ آف اسٹریس، ایموشنل اسٹریس، یا کیوں نہ کوئی اس طرح کے کوئی اسٹریسز ہوتے ہیں جو ہماری ایونچولی تھاٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں، ان کا گہرا تعلق ڈیفینیٹلی ہماری تھاٹ سے. کہتے ہیں اٹس آل اسٹیمز فرام دیئر اینڈ اٹ لیڈس ٹو، کہتے ہیں ایون میجر بیماریاں، کینسر بھی اگر آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں تھاٹ. کہتے ہیں ان کا علاج اب اس پہ بڑی ریسرچ آ رہی ہے اباؤٹ ہیلنگ اور ہاؤ تھاٹس کین ایکچولی ڈیولپ دا پروسیس آف ہیلنگ، اسٹارٹ دا پروسیس ایٹ لیسٹ. میڈیکیشن اپنی جگہ ہے، وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. انفیکٹ زیادہ تر جو ٹراما ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگ جانا، کٹ لگ جانا، اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ لگتی ہے. بٹ جو کرونک جتنی بھی ہے نا ڈیزیزز ہو گئی، جس میں اسٹریس ہو گیا، انگزائٹی ہوگی، جو چلتی آ رہی ہیں، ایون فزیکل بھی کچھ، اس کا ہمارے ذہن سے بہت گہرا تعلق ہے. ایون اسامہ بن سنک بھی کہہ رہا تھا نا، کہتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا، یہ نیگیٹو کمانڈز پروسیس نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ڈونٹ بی اسٹریس، ڈونٹ ٹیک اسٹریس، ڈونٹ ٹیک ٹینشن، تو وہ ڈونٹ کے ورڈ کو فیدم نہیں کر سکتا، وہ اسٹریس یا ٹینشن کے ورڈ کو فیدم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو گائز جو بھی سن رہے ہیں، ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ، ٹھیک ہے، ٹو وی آل تھنک آف این ایلیفینٹ، ٹھیک ہے. ایون جو اسکیئرز ہوتے ہیں، وہ جب ان کو کمانڈ یہ نہیں دی جاتی واچ آؤٹ دا ٹری، واچ آؤٹ دا ٹری، وہ درخت کو دیکھیں گے اور جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس میں جا کے انسان فوکس کرتا ہے، اس میں لگتا ہے. سو
وہ کہتے ہیں کہ واچ دا پیتھ. تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹس آل اوور دا پرسپیکٹیو. وین یو look at the obstacles in your life, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them اور آپ گر جائیں گے. But when you will watch the path کہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ڈیفینیٹلی نکالنا شروع کر دیں گے. ایون بائکنگ کی فیلڈ میں بھی نا یہ ہمارا بڑا کامن رول ہے. جب ہم کارنرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون ریسنگ بائکس کے لیے بھی, ہمارا چہرہ بالکل ادھر نہیں ہوتا, ہمارا چہرہ ادھر کارنر پہ ہوتا ہے ایسے, کیونکہ یو گو ویئر یو لک ایٹ. آپ نے جہاں جانا ہے آپ اس کارنر کی طرف دیکھتے ہو. سو یہ ایک بائکنگ میں یونیورسل رول ہے. سو اگین یو گو ویئر یو لک ایٹ. اگر آپ آبسٹیکلس پریشانیوں کو ذہن میں دیکھیں کہ یار میرے کیا بنے گا, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے معاملہ کیا کرے گا فائنینشلی, تو پھر ہو سکتا ہے وہی ہو. اور حدیث میں آتا ہے عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جو گمان رکھ رہے ہو وہ ویسے ہی ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی. تو وہ بات کرتے ہیں کہ محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی. کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ. آرام کرو اور ہضم کرو. اینگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا شیر فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. ایون آئی تھنک ڈیلی روٹین میں ہمارے اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے. آپ بلکہ ہماری یہ جو فلائٹ اینڈ فلائٹ ہے, جیسے لائک ہمارا ایک سسٹمیٹک آٹومیٹک رسپانس ہے نا ہماری باڈی دیتی ہے. تو اب آپ کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا, ہسبینڈ وائف کا آپس میں, باہر کسی بزنس میں, کسی معاملے میں, جو بھی آپ کی آرگیومنٹ دیٹ لیز وہ آپ کا اسٹریس لیول انکریز کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ آٹومیٹک آپ کا رسپونڈ سسٹم آپ اسٹیٹ آف اسٹریس میں ہیں. اور اب تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جس طرح کا لائف اسٹائل ہے, آپ بلکہ اس میں بتائیے کبھی, آئی تھنک ہم لوگ موسٹ آف دا ڈے نا اسٹریس کے اندر ہی اسٹے کر رہے ہیں. ہمارا ریسٹ والا پیریڈ جو ہے نا, کوئی لڑائی ہو گئی, کسی نے گالی دے دی, ٹھیک ہو گیا, اب وہ گالی ایک دفعہ دی گئی, بالکل اینگزائٹی کا پیشنٹ اس کو 50,000 دفعہ اپنے دماغ میں ریپیٹ کر رہا ہے اور اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے, آبسیسڈ ہے اسی تھاٹس کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اس نے مجھے ایک گالی دی. اب وہ نہ نظر آنے والا شیر اس کو نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگرڈ ہے. بالکل جیسے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھینچ نہیں رہے ہو, گاڑی کی جو حالت ہوگی وہی بندے کی ہو جاتی ہے. پھر سائیکوسومیٹک یعنی کہ جو نفسیات ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس حد تک باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, اور اس کو ہارٹ اٹیک کا پین سٹارٹ ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کا رسپانس بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بلکہ مجھے پڑھا تھا کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں کہ کسی کڈنی یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنی ہے, تو اس میں آپ کو اسٹریس ہارمونز دیتے ہیں, کورٹیسول, وہ تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ رسپونڈ نہ کرے, تب وہ سرجری پروسیجر ہو رہی ہوتی. تو آپ سوچیں ہم اتنے ہائی اسٹریس میں ہیں, تو ہمارا امیون سسٹم بھی جب فارغ ہوا پڑا ہے تو اس کو پھر ایڈرینل فٹیگ کا نام بھی دیا جاتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ کورٹیسول اسپائک کرتا ہے کہ وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے, جو امیونٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ جو پوسٹ رینل ٹرانسپلانٹ جو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز دی جاتے ہیں, وہ اس لیے دی جاتے ہیں نا کہ ریجیکشن نہ ہو, جو باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ جب اسٹریس لے رہے ہیں تو آپ اپنے اس کورٹیسول کو اتنا زیادہ ریلیز کروا رہے ہیں باڈی میں, اور پھر کورٹیسول جب لیولز بڑھتے ہیں تو وہ ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ شوگر کے لیولز بڑھاتا ہے. شوگر کے لیولز بڑھتے ہیں تو انسولین کے لیولز بڑھتے ہیں, تو وہاں سے ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ اسٹریس لینا بھی ہے. اکثر خواتین آتی ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اسی ٹراما سے ہوتے ابھی میں نے ٹیسٹ کرایا, مجھے بہت زیادہ پیشاب آ رہا تھا, تو دیکھا کہ میری شوگر بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ بیماریاں اسٹریس کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا, اس میں نا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا ایگزائٹی کو ڈیفائن کر دیں, اور ایون ایگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا, کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ پیشنٹ آتے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایگزائٹی کب شروع ہوئی. سو مطلب اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں یا کسی پوچھیں کہ واٹ از
anxiety, مطلب how do the patients actually know کہ ان کو anxiety کس لیول کی ہے اور کس طرح کلیئرٹی ہے؟ میں نے جو ہے نا وہ علی بھائی کے ساتھ, محمد علی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو میں نے اپنی, کیونکہ میں 3 years انگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو میں نے جب اپنی وہ اسٹوری بتائی نا, تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, نہیں تو انہوں نے کوئی CT اسکین, کوئی MRI, کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ECG کروا چکے ہیں. ہوتا ہے بالکل انگزائٹی, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب انگزائٹی ہے کیا؟ موجود لمحے میں نہ رہنا, مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل, اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. انگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے, آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے, دوسروں پہ شک کرو گے, آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی, ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا, سفوکیشن, یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا, کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے, بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک انگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا, کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے انگزائٹی میں نا, جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے. اب سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے, لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا, اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی, وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا, اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک ہے کہ کہیں یہ پھر نہ. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اٹیکس ہوتے بھی, ان کے ساتھ ہی ہوا ہے, ایک پینک اٹیک ہو گیا نا, اب وہ اس کی جو پینک اٹیک ہونے سے پہلے جو سمٹم, جو فیلنگز آئی تھی نا, اب وہ نارمل سی فیلنگس تھی, تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سانس پھول جانا ہے, بالکل اس طرح کی اور ایسا ہوتا ہے نا. لیکن اس کے بعد پھر اب وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تھوڑا سا بھی وہ سینیریو سملر ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے پینک اٹیک, اور اس کے بعد ملٹیپل اٹیکس ہو گئے جسٹ تھنکنگ کہ مجھے پینک اٹیک آنے والا ہے, اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان ایکچوئل پینک اٹیک.